تو پھر انصاف ہم کریں گے، اور جب ہم انصاف کریں گے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تقریباً مر چکا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اور بے ہوشی کی حالت میں مجھے اپنے ہی ساتھ جو قید رہا 2 برس 5 مہینے ایک کمرے میں بند رکھا گیا مجھے۔ کوئی مسلمان ہندوستان میں آج تک ہندو دیوی دیوتاؤں کے توہین کا مجرم نہیں بنا۔ میں نے، عبداللہ نے اور میری بیوی نے جو اسسٹنٹ پروفیسر رہ چکی ہے، اس نے شراب کی دکان لوٹی ہے، شراب کی بوتلیں لوٹی ہیں، 16,000 روپیہ گلے سے لوٹ کر لے گئے ہم۔ آپ نہیں جا سکتے تھے پاکستان کیونکہ آپ مسلمان نہیں تھے، ہم جا سکتے تھے مگر ہم نہیں گئے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی قبریں، ان کے مزار، ان کی خانقاہیں نہیں چھوڑی، ہم نے باپو کا دیش نہیں چھوڑا، ہم نے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی زمین کو نہیں چھوڑا، ہم نے مولانا محمد علی جوہر کے رامپور کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ یہ ہمارا وطن تھا، وطن ہے۔ لیکن 5 مہینے سنگین بیماری کے بعد جسم میں تاکہ میں دروازے کے باہر قدم نہ نکالوں۔ میں اس بھیڑ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر 5 مہینے آپ کو ایک کمرے میں قید کر دیا جائے، اس سے جانتے ہو کیا پوچھا گیا؟ مجھ سے پوچھا گیا بتائیے ہندوستان کے باہر آپ کے کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنے بنگلے ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں آپ کی، کتنے ہیں؟ کہوں کہ وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن 5 دن کی وہ پوچھ مجھے اتنا اپنے آپ پہ گرا دیا تھا، میں اپنی نظروں سے اتنا گر گیا تھا اور اپنے اللہ سے یہی پوچھتا تھا کہ میرے مالک میں تیرا گنہگار ہوں لیکن ان ظالموں کا گنہگار نہیں ہوں۔ اور میں آپ سے یہ آج جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پر الزام ہے کہ ہم نے وزیر رہتے ہوئے، میں نے، عبداللہ نے اور میری بیوی نے جو اسسٹنٹ پروفیسر رہ چکی ہے، اس نے شراب کی دکان لوٹی ہے، شراب کی بوتلیں لوٹی ہیں، 16,000 روپیہ گلے سے لوٹ کر لے گئے ہم۔ ایک رات 1 صدی سے کم نہیں تھی اور 1 گھنٹہ 1 برس سے کم نہیں تھا۔ تہذیبوں کو آج کے اس دور پر شرم آئے گی۔ یہی گناہ ہے کہ میں ہر نسل کے پھول ہیں، ہر رنگ کے پھول ہیں، ہر خوشبو کے پھول ہیں، اس خوشنما چمن کو کھیتی میں تبدیل نہ کرو، کیونکہ کھیتیوں پر بہت آسانی سے خزاں آ جاتی ہے، بہت آسانی سے اس پر ہل چلا دیا جاتا ہے، لیکن چمن کبھی نہیں اجڑتا۔ کیا ملا کسی کو؟ گواہ ہے اعظم گڑھ والوں، آپ پوری سماجوادی تحریک گواہ ہے، مسجد ایکشن کمیٹی کا کنوینر تھا۔ 6 دسمبر 1992 کو میں نے اس سے استعفا اس لیے دے دیا کہ مسجد ختم ہو چکی تھی، شہید ہو گئی تھی مسجد، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ لیا تھا ہندوستان کے تمام انسان۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کا توڑنا ایک مجرمانہ فعل تھا، لیکن کیونکہ ہندوؤں کی آستھا ہے کہ یہاں رام چندر جی پیدا ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے، اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں نے اپنا حق اور اپنی دعوے داری بابری مسجد سے واپس لے لی۔ ایسے مسلمانوں کے ساتھ اتنی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ ان کی روح سے کھلواڑ کیا گیا۔ ایک ایسے نبی جس کے عشق میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ زمین والوں احتیاط برتو،
پوری تحریک میں اگر ایک لفظ ہماری زبان سے رام چندر جی کی گستاخی کا، سیتا جی کی گستاخی کا اگر نکلا ہو تو پھر آپ کو نہیں، ہم اپنی سزا خود تجویز کریں گے. ثبوت پیش کر دیجیے. کوئی مسلمان ہندوستان میں آج تک ہندو دیوی دیوتاؤں کے توہین کا مجرم نہیں بنا. پھر آخر میرے والوں، زمین والوں کے ساتھ رحم کرو، انصاف کرو، عدل کرو ان کے ساتھ. اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر انصاف ہم کریں گے، اور جب ہم انصاف کریں گے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. دیتا تمہارا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے؟ اور آپ ان الفاظ کو ہرگز نہ دہرائیں جو نبی کی شان میں گستاخانہ کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ بھی پھر مجرم ہو جائیں گے. روز آخر جو پکڑ اس کی ہوگی وہی پکڑ آپ کی ہوگی. لہذا آپ کو جو کچھ مانگنا ہے اپنے مالک سے مانگیے، وہی دے گا، اور اس سے بہتر صلہ دینے والا اور اس سے بہتر سزا دینے والا کوئی نہیں. میں آج یہاں کسی کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اس سے فاشسٹ طاقتوں کا فائدہ ہو جائے گا. آپ قلم کاغذ ہاتھ میں لو اور جوڑ گھٹا لو، اپنی آبادی کو 2 حصوں میں بانٹ دو، یادووں کو 2 حصوں میں بانٹ دو، اور پھر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا. نہ تم جیتے نہ ہم جیتے، ہم بھی ہارے اور تم بھی ہارے. لہذا آؤ ایک سمجھوتا کر لیں آج. اور سمجھوتا یہ ہے کہ جس پر پھر اسی پر بھروسہ کیا جائے. विधान सभा की सीटों पर जो नतीजा आया था वही पार्लियामेंट का नतीजा था. कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं है, एक मशवरा देने आया. मेरे अजीजों, मैं तालिब इल्मी का एक वाकया सुनाता हूं आपको. बहुत देर तो नहीं. अलीगढ़ मुस्लिम यसी की अक़लियत किरदार की तहरीक चल रही थी. आरिफ खान साहब सदर हुआ करते थे और मैं यूनियन का सेक्रेटरी था. हमारे पास पैसे नहीं थे,